یہ کیا سارا وقت تم یہ ناولز پڑھتی رہتی ہو؟ تھک نہیں جاتی؟ میں نے بیزاری سے رمیا کو دیکھا جو انہماک سے ناول کے اندر گھسی ہوئی تھی۔ اف، مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو یہاں سے پلیز، جاؤ، کوئی سکون سے پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ میں جو رمیا کے لیے سینڈوچ بنا کر لائی تھی کہ کل ہفتہ تھا یعنی 2 دن کی چھٹی، تو اپنی پیاری بہن کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گزاروں گی یہاں پر، تو ادھر دو تم یہ کتاب۔ میں نے ناول چھینا۔ نینا یہ کیا حرکت ہے بھلا؟ رمیا نے بھویں سکیڑ کر کہا، بلکہ ذرا غصے کا انداز تھا۔ اتنا نہ پڑھا کرو ورنہ امتحان میں سوال کے جواب میں تم ان ناولز ڈائجسٹوں کے خلاصے لکھ آؤ گی اور کچھ نہیں۔ میں نے مزے سے کتاب کو ہاتھ میں لے کر پیچھے کیا اور سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تمہیں کیا پتا کتنا مزہ آتا ہے یہ سب پڑھ کر، احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ اچھا باقی ہے، ورنہ تو یہاں کے لوگ اب وہ بھی سینڈوچ کھاتے ہوئے آرام دہ انداز میں گویا ہوئی۔ ارے جاؤ، ایسا کچھ نہیں، جو بھی اس میں لکھا ہوتا ہے وہ تخیل ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں بس اسی دنیا میں رچ بس جاتے ہیں، اور جب حقیقت میں اس کا الٹ ہوتا ہے نہ تو دل کس قدر ٹوٹ جاتا ہے، انسان کی ذات بکھر جاتی ہے، اس کا بھی تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ میں نے بڑی بہن بن کر سمجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو بھائی؟ اگر کچھ غلط بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ڈراموں میں تو کیا کچھ اچھا نہیں دکھاتے؟ میں نے اس بات میں صحیح لایا۔ تو بس ان ناولز کہانیوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے، مانا کہ کچھ واقعی الگ بھی ہوتا ہے لیکن اچھی باتیں بھی تو بتائی جاتی ہیں نا۔ ادھر دو تم یہ کتاب۔ میں نے ناول چھینا۔ یہ کیا حرکت ہے بھلا؟ رمیا نے بھویں سکیڑ کر کہا، بلکہ ذرا غصے کا انداز تھا۔ اتنا نہ پڑھا کرو۔ اچھا آپ بحث بند کرو، چپ چاپ سینڈوچ کھاؤ۔ کھانا بھی نہیں کھایا تم نے؟ وہ چپ چاپ کھانے میں مگن ہو گئی۔ اف نا باجی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا میں کالج جاؤں گی، ہائے وہ بھی کو ایجوکیشن میں۔ رمیا سے 3 سال بڑی تھی میں نے گرلز کالج سے ہی پڑھا تھا، اس لیے جب یونیورسٹی جانے کا سوچا تھا تو امی ابو نے اسی کالج سے ڈگری لینے کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن وقت اتنا بھی نہیں بدلا تھا کہ میری چھوٹی بہن رمیا گرلز کالج کے بجائے کو ایجوکیشن میں پڑھنے جائے۔ خیر امی ابو کی مرضی، کیا کہہ سکتے ہیں۔ سوچو کتنا مزہ آئے گا نا کالج میں۔ وہ خوشی سے جیسے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ رمیا ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے بس تم ہی کالج جانے لگی ہو اس دنیا میں بھی جا چکی ہوں، بلکہ جا رہی ہوں، اب بھی میں اپنا یونیفارم پریس کر رہی تھی۔ ارے ہٹو، کیا بات کر دی تم نے، میں یہاں لڑکوں کے ساتھ پڑھوں گی تو شوگر لگا رہے گا نا۔ لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم ان کے ساتھ گھومنے پھرنے لگ جاؤ، مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ لو، میں نے یہ کب کہا؟ مطلب جس سے میں نے ناولز پڑھے ہیں نہ کیسے لڑکیاں نخرے کرتی ہیں، لڑکے بھاؤ نہیں دیتے، چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ایسی چیزیں اصل میں دیکھوں گی تو مزہ آئے گا نا۔ کب تک صرف ناولز میں پڑھتی رہوں گی یا ٹی وی پر دیکھتی رہوں گی؟ رمیا میرے پاس آئی اور پیار سے مجھ سے چمٹ کر سب بولا۔ دور ہٹو لڑکی۔ میں نے رمیا کو دور کیا۔ خود سے تم وہاں پڑھنے جاؤ گی، سمجھی؟ ان خرافات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لو اسٹوریز تو یہی کالج یونیورسٹی آفس اس سے شروع ہوتی ہے نا، اور ہائے ہیپی اینڈ ہوتا ہے۔ رمیا پھر بولی، نہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہو۔ میں نے کندھے اچکائے، کہا ارے تم بس منفی ہی سوچا کرو۔ یہ اس کی خود کی سوچ تھی کہ افسانوں کی باتیں ہی حقیقت میں ہوتی ہیں، اور جہاں کوئی دکھی سٹوری لگنے لگے یا کوئی بتائے تو وہ انہیں پڑھنا تو دور اس کا تصور بھی نہیں کرتی۔ اور یہی شاید وہ غلط تھی۔ دنیا میں جیسے کچھ برائی ہے اچھی سوچ کے ساتھ منفی اور غلط سوچ ہے، ویسے ہی بری سوچ بھی، لیکن بات وہی ہے کہ لوگ پڑھتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، اور پھر عمل پیرا کس پر ہوتے ہیں۔ اس کی خوشی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس بات کی تھی۔ وہ دن آ ہی گیا تھا جب میری چھوٹی بہن کالج جانے والی تھی، اس کی تیاری دیکھنے کے لائق تھی۔ ناشتہ
ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لو۔ لڑکی ہماری والدہ ماہدہ نے رمیا کو جھڑکا، جس نے جوس بھی آدھا گلاس پی کر رکھ دیا تھا اور ناشتہ بھی آدھا کیا، اور بس بار بار گھڑی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ امی دیر نہ ہو جائے، پہلے دن ہی امپریشن خراب ہو جائے گا۔ رمیا کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں ہمشیرہ صاحبہ؟ رمیا نے مجھے گھور دی۔ میری مرضی، اب کیا ہنسنا بھی آپ کی اجازت سے ہوگا؟ مجھے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مجھ سے تو بات ہی نہ کرو۔ پر میں تو بات نہیں کر رہی تھی، البتہ تم نے بات کی، میں تو ناشتہ کر رہی تھی چپ چاپ۔ اس نے پھر سے گھورا اور میں پھر سے ہنس پڑی۔ ویسے رومی، موبائل کی اجازت تو نہیں ہوگی نا کالج میں؟ یہ جانتے ہوئے کہ اجازت ہوتی نہیں ہوتی، لیکن رمیا کا بھروسہ نہیں تھا، وہ لے جا سکتی تھی، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا یہی ارادہ تھا۔ اجازت ہو نہ ہو میری مرضی، میں تو لے کر جاؤں گی۔ رمیا نے زبان چڑھائی۔ ارے کیوں مت لے کر جاؤ، خواہ وہاں مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے صلاح دی۔ اوہو، امپریشن بہنا سمجھا کرو بھائی، اس نے آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور ہمارا وقت پورا ہو چکا تھا آرے ناشتے کا، سو ہم اپنی منزل پر گامزن ہو گئے۔ میرا کالج، بالآخر میں بھی آ گئی یہاں۔ رمیا کالج کے گیٹ کے اندر گئی اور خود کلامی کرنے لگی۔ اب میں بھی نواز کی ہیروئن کی طرح بے نیازی سے چلوں گی، اور کوئی بات کرے گا تو بہت اچھے سے بات کروں گی۔ ہاتھ ملتے ہوئے جا رہی تھی اور اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی ایک لڑکے سے ٹکرا گئی۔ اف، نظر نہیں آتا کیا؟ اندھے ہو؟ کالج کیا آ گئے، بس لڑکی سے ٹکرانا تو لازمی ہے نا؟ رمیا نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ او ہیلو میڈم، دیکھ کر تو آپ نہیں چل رہی تھی۔ نظر آسمان کے بجائے زمین پر رکھتی تو دکھ جاتا کہ آپ پتھر سے لڑکھڑائی تھی، اور میں غلطی سے جو آپ کے پیچھے تھا آپ سے ٹکرا گیا۔ وہ لڑکا بھی تیز تیز بولنے لگا، اور رمیا کو چپ کر گیا۔ رمیا پھر سے اپنے خیالوں میں انسانوں کی دنیا میں پہنچ چکی تھی، جہاں ہیرو ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اور لڑکی بس دل ہار جاتی ہے۔ ہیلو، کدھر گم ہو گئی آپ؟ لڑکے نے چٹکی بجائی اور رمیا کو اصلی دنیا میں واپس لے آیا۔ جی اچھا، سوری، رمیا نے سعادت مندی کے ساتھ ریکارڈ توڑ کر کہا۔ جاؤ نا، اب مجھے بھی جانا ہے کلاس ڈھونڈنے۔ وہ آگے نکل گیا اور رمیا اسے جاتا دیکھتی رہی، لیکن پھر خیال آیا اور اپنی کلاس ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ جیسے تیسے کلاس میں پہنچی، لیکن کلاس شروع ہو چکی تھی، جس پر ٹیچر نے تھوڑا سا جھاڑا تھا، اور وہ سر جھکائے کلاس میں آ گئی۔ اس کی نظر اسی لڑکے پر پڑی اور حیرانی سے آنکھیں پھیل گئی۔ اف، یہ میری ہی کلاس میں ہے، اور اسی کے سامنے ٹیچر نے مجھے سنا دی۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایکسکیوز می مس لیٹ۔ سر کی بات نے رمیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی جی، سر تھوک نکلتے ہوئے رمیا نے کہا۔ ایک تو لیٹ آئی ہیں، دوسرا آپ کا دھیان کہیں اور ہے۔ پہلے ہی دن پڑھانا شروع کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ فیملیئر ہو جائیں۔ لیکن خیر، آپ کا نام کیا ہے؟ رمیا ڈر گئی۔ سوری سر۔ واٹ مس، میں آپ کا نام پوچھ رہا ہوں۔ ساری بات نے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رمیا نے جیسے ہی کہا، پوری کلاس ہنسنے لگی۔ سائلنس، میں آپ کا نام پوچھ رہا ہوں مس، یہاں سب سے پوچھ چکا ہوں، آپ ہی رہ گئی ہیں۔ کیا مہربانی کر کے اپنا نام بتائیں گی تاکہ یہ مرحلے طے پائے اور پڑھائی سے سلسلہ واپس جوڑا جائے؟ جی، رمیا نام ہے۔ گڈ، تو اب پڑھائی پہ توجہ دیں اور سنیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ساری بعد میں پڑھانا شروع کیا۔ جیسے تیسے کلاس ختم ہوئی، لیکن یہ پرائیویٹ کالج تھا، یہاں ایک ہی کلاس روم میں سب سبجیکٹس ہوتے تھے، اس لیے سب وہیں بیٹھے رہے۔ ایک ایک کر کے کلاسز ہوتی رہیں، اور رمیا کسی نہ کسی لیکچر کے دوران ٹیچر کی ڈانٹ کھاتی۔ بریک کے دوران اس نے ساتھ بیٹھی اسٹوڈنٹس سے دوستی کر لی۔ چھٹی تک دونوں ساتھ رہی اور دن کا اختتام ہو گیا۔ پورے دن کی ردا سنانے کو بے چین رمیا جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ گھر پہنچی، چینج کیا اور بے صبری سے نینا کا انتظار کرنے لگی۔ نینا کے گھر آتے ہی رمیا نے اسے گھیر لیا۔ تو اماں کہتی ہیں، ارے سانس تو لینے دو بہن کو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی نا؟ امی نے ڈانٹا۔ نہیں نہ، پہلے میری بات سنیں گی۔ بچوں کی طرح ضد کی نینا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اف نینا باجی، آج کا دن برا ہی برا گزرا۔
رمیا نے داستان سنانا شروع کی۔ کیوں کیوں کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ ہیرو کے سامنے تمہاری ہیروئن بہن کی مٹی پلید ہو گئی۔ اور کیا؟ رمیا نے صبح والا قصہ گوشگوار کیا۔ رمیا اب تم کالج میں آ گئی ہو، پلیز یہ ناول کی دنیا سے باہر نکلو، خود کو ہیروئن نہ سمجھو۔ ویسے تمہارے ہیرو کا نام کیا ہے؟ نینا جو اسے سمجھا رہی تھی خود اس لڑکے کو بھی ہیرو کے بیٹھی تھی۔ یا اس کا نام عفان ہے؟ نام بھی کتنا اچھا ہے نا؟ ویسے وہ دکھنے میں بھی برا نہیں۔ رمیا نے ٹھنڈی آہیں بھری۔ بس بس ہیروئن صاحبہ، اب آپ رمیا بن جائیں اور جا کر آرام کریں، مجھے بھی کرنے دیں۔ ریمی کی سوچ جیسی تھی وہ اسی میں جی رہی تھی، حقیقت سے دور۔ جو کالج لائف اس نے پڑھی یا دیکھی تھی اسی کو ذہن نشین کر لیا تھا، لیکن ہر دن کچھ نہ کچھ الٹ ہو جاتا جس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ عفان رمیا کو دیکھتا ضرور تھا لیکن دل ہی دل میں ہنستا تھا اس کی بے وقوفیوں پر، اور دوسری طرف رمیا منتظر تھی کہ بس اس سے بات کر لے یا دوستی ہو جائے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں پایا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، رمیا بھی پڑھائی کو لے کر سیریس ہو گئی تھی۔ سلام دعا سب سے تھی لیکن دوستی اس کی نمرت سے ہی رہی۔ پہلے دن سے ایک دن لائبریری میں بک ایشو کرواتے ہوئے اس کی نظر اکیلے بیٹھے عفان پر گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے پاس جا بیٹھے، باتیں کرے۔ بک لے کر وہ جانے ہی لگی تھی باہر، لیکن دل نے آڑے ہاتھوں لیا اور قدم خود بخود عفان کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹھنا ہے؟ عفان نے اسے دیکھا اور پوچھا۔ رمیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹھو نا، اس چیئر پر بیٹھنا ممنوع نہیں ہے۔ عفان کا لیے دیے والا انداز تھا، بدتمیز بندہ پیار سے بھی تو کہہ سکتا تھا نا، رمیا نے دل میں سوچا۔ آخر کو ناول جیسا ہیرو سمجھتی تھی عفان کو۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ دکھ نہیں رہا؟ میرا مطلب کچھ خاص ہے کیا؟ تم کیا یہاں باتیں کرنے آئی ہو؟ عفان بیزار ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں تو تمہارے لیے آئی ہوں، رمیا نے ایک دم کہا اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ عفان کے حیرت بجا تھی۔ میرا مطلب تمہیں دیکھ کر یہاں آ گئی تھی، سوچا تھوڑی دیر باتیں بھی ہو جائیں گی پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ رمیا کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ اچھا، مجھ سے باتیں کرنے آئی ہو، وہ بھی لائبریری میں؟ اس سے اچھا ہم کینٹین میں مل لیتے۔ عفان نے جس انداز میں کہا رمیا کو لگا وہ سنجیدہ ہے۔ کیا واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تم سے باتیں کروں گا، تم سے تو دوستی بھی نہ رکھوں؟ عفان یہ کہہ کر اٹھا اور باہر چلا گیا۔ کوئی بات نہیں رومی، دیر ناول کے ہیرو بھی تو ایسے ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں لیکن جتاتے نہیں، نا کا مسئلہ ٹائپ۔ رمیا نے خود کو تسلی دی، اور ہر اس جگہ موجود ہوتی جہاں عفان ہوتا اور عفان چڑ جاتا۔ نینا یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید رمیا کا بھوت اتر گیا ہے، تبھی تو وہ چپ رہتی ہے اور بس بکس میں گھسی رہتی ہے، لیکن رمیا عفان کے خیالوں میں گھوم رہی تھی۔ ان کے امتحانات شروع ہو گئے تھے اور مقابلہ تھا۔ چونکہ سب اچھے اسکول سے آئے تھے تو اپنی سابقہ پوزیشنز برقرار رکھنے کے لیے جی توڑ محنت میں سب مشہور تھے۔ میری ناولز کی ہیروئنیں تو ہر فن مولا ہوتی ہیں، پڑھائی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ہیرو کو بھی مات دے دیں، پر یہاں میں ہوں، میرا ہیرو اف۔ ویسے ناولز کے ہیرو بھی اچھے پڑھے لکھے تو ہوتے ہی ہیں، پر میرا کیا ہوگا؟ رمیا پین ماتھے پر ٹکائے اپنی دنیا میں گھومنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح ملے وہ عفان سے بات کرے۔ کسی سوچ میں اسے ایک ترکیب مل گئی، کھانے کی نہیں، ہیرو سے ملاقات ہوگی۔ ہیلو عفان۔ اگلے دن بریک میں وہ عفان کے ڈیسک کی طرف آئی۔ جی میڈم کہیے، عفان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رمیا تو اس کے مسکرانے پر ہی کھو گئی۔ او ہیلو میڈم، یہ کیا آپ کی بیماری ہے، بات کرنے کے بعد کھو جانا؟ عفان نے صبر کے 2 گھونٹ پیے اور کہا، سوری، وہ مجھے تم سے کام تھا۔ ایک دم رمیا نے نظریں چرائی۔ کیا کام تھا مجھے؟ یہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا۔ رمیا نے بک آگے کی، تمہارا دھیان کلاس میں ہی ہوتا ہے نا، تو سمجھ کیسے آئے گا؟ اسکول میں بھی ایسے ہی تھی کیا؟ عفان نے تمسخرے بھرے انداز میں پوچھا، جس پر رمیا فقط مسکرا دی۔ ویسے اگر تم مجھے بریک میں ہی کچھ اہم ٹاپک سمجھا دو تو کیوں میں نے کیا یہ جاب شروع کر دی ہے کہ میڈم رمیا کو روز وقت دوں اور پڑھاؤں؟ عفان، دل میں تو تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، لیکن بس یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ رمیا نے دل میں سوچا، پلیز یار، آپ دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تم دوست تو
اچھا واقعی چلو مان جاتا ہوں، لیکن رزلٹ اچھا نہ آیا تو دوستی ختم؟ ڈن۔ رمیا نے ناوز کی طرح ٹیوشن وال ٹرک آزمائی تھی جس پر عفان راضی بھی ہو گیا تھا۔ رمیا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اب روز بریک میں پڑھائی بھی ہوتی، نوک جھونک بھی ہوتی۔ عفان رمیا سے اب اچھی طریقے سے بات کرتا تھا، کبھی کبھی روٹ بھی ہو جاتا تھا، لیکن رمیا پھر بھی نارمل رہتی۔ امتحانات کی وجہ سے بات چیت کم ہو رہی تھی، لیکن ایک دوسرے کا موبائل نمبر دے رکھا تھا، جس کی وجہ سے گھر جاتے ہی فون کالز میسیجز ہونے لگتے اور وجہ پڑھائی ہی ہوتی تھی۔ لیکن نینا کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی۔ رومی یہ سب کیا ہے میری جان؟ نینا نے بس سوال کیا تھا۔ کیا سب؟ رمیا نے نہ سمجھی میں پوچھا۔ تم سارا وقت موبائل پر لگی رہتی ہو اور جب پوچھوں تو وہ لڑکا ہوتا ہے۔ نینا نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ لڑکا نہیں عفان ہے، ہم پڑھائی کرتے ہیں فون پر۔ رمیا نے کلیئر کرنا چاہا۔ یہ کون سا طریقہ ہے پڑھائی کا؟ نینا نے پوچھا۔ یار نینا باجی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اب سن لو، میں عفان کو پسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے بات کرتی ہوں، پڑھائی کے بہانے ہی صحیح، ہاں میں یہ کرتی ہوں۔ اب بولو کیا کر لو گی؟ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم واقعی ناول کی ہیروئن ہو اور یہ سب کر کے تم مجھے جتانا چاہتی ہو کہ تم صحیح ہو، میں غلط؟ مت بھولو میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتی ہوں۔ نینا نے سمجھانا چاہا۔ تمہیں ناول سے چڑ ہے، ڈراموں سے بھی منفی نقطے ہی نکال لاتی ہو، تم ان سب کی وجہ سے منفی سوچ رکھنے لگی ہو اور کچھ نہیں۔ رمیا نے بھی دو بدو جواب دیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے ابھی بات کی ہے وہ کیا کہا ہے؟ نینا نے وہی بات شروع کی۔ ہاں میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کر یہ بات کی ہے، اور عفان بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، بس وہ جتاتا نہیں۔ لڑکا ہے نا، کیسے کہے گا؟ شاید یہ لگے کہ میں برا نہ مان جاؤں۔ رمیا خیالی پلاؤ بنانے میں اتنی آگے نکل چکی تھی، نینا نے رمیا کو سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کیا سمجھاتے اور کتنا سمجھاتی؟ بقول رمیا کے نادیہ تو رکھتی ہی منفی سوچ ہے۔ دنوں ماہ گزرتے جا رہے تھے۔ عفان کی رمیا سے بہت اچھی بلکہ گہری دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں ہمہ وقت ساتھ پائے جاتے۔ پورے کالج میں اس بات کا چرچا تھا، لیکن دونوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ رمیا خود پر رشک کرنے لگی تھی کہ عفان اس کے ساتھ ہے، وہ بھی اس سے پیار کرتا ہے لیکن جتاتا نہیں، تو دوسری طرف عفان کے دل میں ہی کیا ہے یہ بات رمیا جانتی ہی نہیں تھی۔ عفان 1 سال گزر گیا، ہم کتنے نزدیک آ گئے ہیں نا ایک دوسرے کے، کہاں تو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ رمیا نے کینٹین میں کافی پیتے ہوئے یاد دلانا چاہا۔ ہاں یاد ہے، عفان زیر لب مسکرایا۔ عفان تمہاری مسکراہٹ بہت دل لبھاتی ہے میرا۔ رمیا نے ایک دم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ عفان نے ہاتھ ہٹایا۔ ایسا کیا ہو گیا، صرف ہاتھ ہی تو رکھا تھا۔ اور اچھا میں جانتی ہوں ابھی تک میں نے اظہار نہیں کیا اور تم نے بھی نہیں کیا نا، اسی لیے تمہیں یہ عجیب لگا نا؟ رمیا نے اپنے روم میں جو دل چاہے بولے جا رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو، کیا بول رہی ہو؟ عفان وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا عفان؟ رمیا ہچکچائی۔ کس بات کا اظہار؟ ذرا سنانا پسند کرو گی تم؟ عفان نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، آرام سے بات کرتے ہیں نا۔ رمیا کو کینٹین میں یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ اب کیوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کچھ نہیں ہوا اور اب کہہ رہی ہو بیٹھ جاؤ؟ عفان نے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ عفان کیا ہو گئے ہے؟ اچھا ناراض نہ ہو، میں کہہ دیتی ہوں میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں، بس اب خوش؟ رمیا نے ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کر کے کہا۔ واٹ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ پیار؟ عفان تقریباً چیخا تھا۔ عفان آرام سے بولو، سب بیٹھے ہیں یہاں۔ رمیا نے کینٹین پر نظر دوڑائی۔ مس رمیا، پہلی بات تو یہ جو میں تمہارے ساتھ ہوں نا، وہ اس لیے تھا کہ تم کچھ سدھر جاؤ، پڑھائی کی طرف آ جاؤ۔ نہ جانے تمہارے دماغ میں کیا فطور بھرا ہوا ہے۔ میں تو تم سے ہمدردی کرنے چلا تھا، لیکن تم تو اسے پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئی۔ عفان کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے سنائے جا رہا تھا۔ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، نہ ہی یہ کوئی ڈرامہ کہ لڑکا لڑکی کالج میں ملے، دوستی اور پیار ہو گیا۔ ہماری عمر ہے کیا یہ سب کرنے کی؟ عفان بہرحال کہے
تو صحیح رہا تھا، لیکن جس انداز میں کہہ رہا تھا وہ رمیا کا دل دکھا رہا تھا۔ ہمدردی؟ رمیا نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ ہاں، اور کیا، یہ سب میں نے ہمدردی میں کر رہا تھا کہ کہیں تمہیں ایسا نہ لگے کہ تم کم تر ہو، لوگ تم سے دوستی نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتا۔ تو چلو اب بند دی، خدا کر اتنا کہہ رہی ہو تو بات کرنے میں، دوستی کرنے میں حج نہیں۔ پر تم تو عفان اسے حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا، جس بات کو وہ اچھے انداز میں پڑھتی یا دیکھتی، یہ آپ نے خیالات میں جمع کرتی آئی تھی۔ اس کا منفی پہلو جس سے وہ نفرت کرتی تھی، نہ سمجھنا چاہتی تھی، آج وہی پہلو عفان اسے بتا رہا تھا۔ نینا بھی اسے یہی سمجھانا چاہتی تھی۔ اس وقت کینٹین میں ان دو کے علاوہ بھی کافی لوگ تھے۔ اسے برا لگ رہا تھا۔ نہیں، برا کیوں لگے گا؟ عفان نے حد تک امیز انداز میں جو کچھ کہا، سب کے سامنے اس کا مذاق سا بن گیا تھا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے، وہ بھی ابھی اپنے کسی ناول کی کہانی کی سوچ رہی تھی کہ ایسا بھی ہوا تھا کیا کہیں؟ جو بھی تھا، عفان اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا، یہ تو اس نے جتا دیا تھا، لیکن اب رمیا کو اس کا دل، اس کے ناول کے افسانوی دنیا، وہاں کے لوگ، وہاں کی محبت، وہاں کے ہیرو، سب کچھ اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ کس حال میں گھر پہنچی وہ ہی جانتی تھی۔ مرجھایا سچ چہرہ جب نینا کے سامنے آیا، تب اس نے یہی کہا، میری جان، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، کہا بھی تھا یہ سب چھوڑ دو، ان میں کچھ نہیں رکھا، تم بے شک یہ سب پڑھو، انہیں سمجھو، ان میں سبق موجود ہوتا ہے، وہ سمجھو، کہیں کہیں حقیقت بھی موجود ہوتی ہے، تو ساتھ تختیلیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ تو خوش آئند اختتام تو نہیں ہوگا نا۔ کہانیاں پڑھو تو ان کو دماغ میں بٹھانے کے بجائے ان میں سے اچھی باتیں سیکھو، اور بری باتوں کو ایسے دماغ میں رکھو جیسے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا کام کرنا، اس کا طریقہ کار، اس کا رزلٹ برا ہو بھی جائے تو بھی سبق ملتا ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، بہتر ہے خود کو بدل لو۔ نینا کی بات رمیا سمجھی تھی یا نہ سمجھی، لیکن دل دکھنے پر کون نصیحتوں کو سمجھنا چاہتا ہے؟ وہ واقعی بدل گئی تھی، اس نے پڑھنا تو نہیں چھوڑا تھا، افسانوں کو، نہ اس دنیا سے ناتا توڑا تھا، البتہ ہر چیز پڑھنے لگی تھی اور محسوس بھی کرنے لگی تھی، اور اب خود کو بردبار کرنے کے لیے انہی کہانیوں سے وہ سبق لیتی ہے۔ پیاری سی لڑکی تھی، کچھ پگلی سی تھی، خوابوں میں، خیالوں میں اکثر کھوئی رہتی تھی، کوئی مدیر سا، کوئی اپنا سا، صحیح کرتا نصیحت تھوڑی، جو سنبھلنے سا، جو جھٹک جاتی تھی، لڑ جاتی تھی، ہر بات پر خفا ہو جاتی تھی، پگلی جو تھی، آخر سنبھلی جو ٹھوکر کھا کر، رسوائی کے سبب عقل پھر جو آ گئی تھی۔